دوستوں بھائیوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم جو ایک نظر اپنی مسیح تعلیم پر ڈالتے ہیں کہ ہماری جو مسیح تعلیم ایجوکیشن ہے جو اس نے دنیا پر مطلب کتنا امن پھیلایا ہے، اس کی وجہ سے اس کی بدولت ہی دنیا میں امن ہے، کیونکہ جو بکار جو دشمن ابلیس ہے وہ اتنا مطلب اس کے پاس بھی اتھارٹی ہے، جو بھی برے کام ناانصافیاں ظلم و ستم بھوک اور افلاس یا جو بھی ایسے ناانصافیاں جس میں امن کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں ابلیس کرتا ہے، تو اس کی بدولت باوجود بھی جو مسیح تعلیم اتنی طاقتور ہے کہ اتنی اس میں روح کی طاقت ہے کہ یہ کسی بھی ابلیسی قوت کی تاثیر جو بھی کتنی بھی مضبوط کتنی بھی دلیر یا کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، روح کی طاقت کے آگے اس کی تعلیم یا طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو مسیح تعلیم نے دنیا میں امن پھیلایا، تو اس کی جو سیکرٹ وجہ ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سی قومیں ہیں، لیکن فرسٹ نمبر پہ کرسچینٹی ہے، مسیح تعلیم ہے، اور مسیحیت نے دنیا میں پہلے نمبر پر آ کر تعلیم میں بھی اپنے جو ہے دین میں بھی ترقی کی، تعلیم میں بھی ترقی کی، اور ہر لحاظ سے مسیحیت نے دنیا میں جو ہے ترقی کی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا مددگار جو روح القدس وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم میں رہتا ہے، اس کی بدولت ہی ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی، جس کی بدولت مسیح نے روح کی طاقت سے بہت سے بنے انسان کو فائدہ دیا۔ تو یہ سارا روح کے وسیلے سے، روح کی طاقت سے ہوا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جب آسمان پر جانے جاتے وقت کہہ گئے تھے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑ جاؤں گا، بلکہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا، تمہیں وہ ہر طرح سے جو ہے گائیڈ کرے گا، تمہیں جو سنبھالے گا، تمہیں بتائے گا، تمہیں جو مجھ سے سنے گا وہ ساری باتیں آپ کو بتائے گا۔ تو اس روح القدس کی وسیلہ سے آج جو ہے مسیحیت دنیا میں اتنی پھیل گئی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں کس جگہ بھی چلے جاؤ آپ کو مسیح نظر آئے گا، اور کافی مسیحوں نے ترقی کی ہے اور دنیا میں امن لایا ہے۔ نہ یہ کسی کے گلے کاٹنے والی باتیں کرتے ہیں، نہ یہ ان میں مسیحوں میں قتل و غارت والی بات ہے، نہ مطلب یہ نفرتیں اگلتے ہیں کسی کے ملک کے خلاف، کسی قوم کے خلاف، کسی سیاستدان کے خلاف، کیونکہ یہ جب یسوع مسیح نے اپنی بشریت کے دنوں سے لے کر اپنے مصلوب ہونے تک جو ہے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پاک روح کے رسول کے لیے تیار کرتے رہے۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو واضح طور پر بتایا کہ پاک روح کا رسول اور موجودگی کا احساس ہی ایسا ہی ہوگا جس طرح مسیح اس دنیا میں جو ہے لوگوں کے درمیان موجود رہے، اور مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد بھی روح القدس اس دنیا میں موجود رہے گا جب تک کہ مسیح واپس نہ آئے۔ اب ہم جو ہے بائبل مقدس سے جو ہے مطالعہ کرتے ہیں کہ جو ہے خدا یسوع مسیح پاک روح کے جو ہے بارے میں ہے کیا تعلیم دیتے ہیں۔ تو یوحنا 16 باب کی جو ہے ہم 12 سے 14 آیت پڑھیں گے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ تو اس آیت سے جو ہے ہمیں وعدہ پتہ چلتا ہے، اور وہ میری بزرگی کرے گا اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ تو جو بھی ہمارے مسیح نے ہمارے لیے جو کرنا ہے یا سوچا ہے، تو اس کے لیے روح القدس جو ہے پیغام لے کے آتا ہے، ہمارے اندر ہمارے دلوں کے اندر رہ کے وہ کام کرتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے دنیا میں امن جو ہے زیادہ ہے۔ تو یہی مسیح تعلیم ہے کہ روح الحق کے بغیر جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ اگر روح الحق ہمارے اندر کام نہ کرے، ہمیں تعلیم نہ دے، تو ہم بھی وہ نفرتیں اگلنے والے اور انسانوں کے خلاف اور قتل و غارت والی باتیں کریں۔ تو اس وجہ سے ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے جو ہمیں روح کی طاقت دی، جس کی وسیلہ سے ہم امن سے اس دنیا میں رہ سکیں اور اپنی تعلیم کو مزید پھیلا سکیں۔ لیکن یسوع مسیح یوحنا 16 باب کی 7 آیت میں جو ہے کہتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار جو ہے تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ اسے جانتی ہے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہ تمہارے اندر ہوگا، تمہارے اندر ہوگا، وہ کام کرے گا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، اور تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ جس کے پاس میرے حکم ہے وہ ان پر عمل کرے،
کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے جو ہے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اسے جو ہے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ تو کتنی مطلب بڑی بات ہے کہ جو مسیح تعلیم میں عملی چلتے ہیں، عمل کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو کلام پر عمل کرتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس میں ہوں گا اور اس سے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ تو یہ بھی مسیح تعلیم ہے کہ ہم کسی ایسے جو ہے معبود کو نہیں مانتے جس کو اپنا پتہ نہیں، بلکہ ہم ایک زندہ مسیح کو مانتے ہیں کہ جو ہمیں آسمان پر جانے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اپنے آپ کو تم پر ظاہر کروں گا۔ تو زندہ خدا کے لوگ جو ہے زندہ باتیں کرتے ہیں، نہ کہ مردوں والی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے انسانوں کو ہمارے مسیح نے زندگی دی ہے، تو ہم بھی جو ہمارے منہ سے زندگی کی باتیں نکلیں، نہ کہ موت کی یا کسی کو قتل کی یا دشمنی کی باتیں، کیونکہ ہمارا مسیح زندگی بخش اور اس کا کلام بھی زندگی بخش ہے۔ نہیں مطلب اور اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا کہ اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے جو کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ یہ بھی کتنی خوش کن بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا جو ہے نہیں مان لاتی، اس وجہ سے جو ایمان نہیں لائے گا اس کو جو ہے نہیں خدا کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ خدا کے پاس آنے والے کو یہ یقین رکھنا ہوگا، اس کے بیٹے پر یقین رکھنا ہوگا کہ خدا موجود ہے، کیونکہ راہ حق اور زندگی جو ہے مسیح ہے، تو اس کے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کو نہیں جان سکتا۔ تو مسیح ہے جس نے ہمیں جو خدا سے ہمارا رشتہ دوبارہ جو ملاپ کروایا، تو اس سے مطلب ہم دوبارہ خدا کے جو بچے بن گئے، خدا کے ساتھ انسانوں کا دوبارہ رشتہ جو آدم کی وجہ سے ٹوٹا تھا، مسیح کی وجہ سے دوبارہ وہ رشتہ جڑ گیا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے یہ کہا، تو ان سے مل کر ان کو حکم دیا، جب یروشلم میں جب یسوع مسیح آسمان کو واپس جانے لگے تو یروشلم میں اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح نے جو یہ باتیں کہی ان سے کہا کہ تم کمزور ہو، یعنی کہ اس وقت شاگرد بہت کمزور تھے، تو خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ تم جو ہے یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کا پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو بپتسمہ پانی سے دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یسوع مسیح نے وعدہ طور پر ان آیات میں باپ، بیٹا اور روح کو ایک ثابت کیا، اور ایمانداروں سے وعدہ کیا کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد وہ روح ان کی مدد کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ یسوع مسیح نے جو ہے ادھر اپنے شاگردوں کو کہا کہ وہ قوت کا لباس حاصل کریں گے، پاک روح ان پر نازل ہوگا اور دنیا کے آخر تک مسیح کے سچے گواہ ہوں گے۔ تو یہ آیت ہمیں جو ہے کتنی مطلب گہری آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قوت کا لباس، جب تک ہم روح کا لباس، قوت کا لباس نہیں پہن سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہ کوئی ترقی کر سکتے ہیں، نہ کسی کے لیے کچھ فائدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن روح حق کا جو لباس ہے، قوت کا لباس ہے، جب ہم وہ پہنیں گے تو ہمارے اندر ایک طاقت ہوگی، تو ہم دوسروں کی جو مدد کر سکیں گے، پھر ہم جو ہے مسیح تعلیم کو پھیلا سکیں گے تاکہ خدا کا جلال اور بادشاہی کی خوشخبری دنیا تک پھیل سکے، تاکہ ہر انسان نجات پائے اور ہر انسان جو ہے زندگی پائے اور ہر انسان کی جو توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو اعمال باب 1 آیت کی 8 آیت میں جو لفظ قوت پاک روح کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر ہم اس کا یونانی جو ہے لفظ دیکھیں تو اس سے یہ جو ہے ڈونامین جو انگریزی لفظ جو ہے ڈائناماؤنٹ کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ روح پاک کی قوت، جیسا کہ اعمال کی کتاب کے تمام ابواب میں ہم ایسی قوت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا، آج ہم نے دیکھا کہ ہماری جو مسیح تعلیم ہے یہ ساری روح القدس کی طاقت سے مبنی ہے، روح القدس کی قوت سے۔ تو یہ قوت ہی ہے جو اتنی پاورفل جو ہے مسیحیت کو بنا دیا ہے اور دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ تو یہی ہماری سیکرٹ ہے اور یہی ہمارا راز ہے اور یہی ہمارا فخر ہے۔ تو اس کے وسیلے سے جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی طاقت مسیحیت کو جو ہے ختم کر سکتی ہے۔ اگر آپ روح سے کمزور ہیں، اگر آپ اپنے بدن یا اپنی جان سے کمزور ہیں، تو آپ روح کی طاقت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ روح کی طاقت مانگے، خدا آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کو جو ہے ہر جو ہے ترقی اور ہر سہولت دے گا جس کی وجہ سے آپ خدا کے ساتھ جو رشتہ جوڑ سکیں۔ اگر آپ کلام سے دور ہیں، عملی کاموں سے دور ہیں، تو مدد مانگے، روح القدس جو ہے آپ کی مدد کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو ایک قوت دے گا، اور اسی قوت کے لباس کو پہنے ہوئے آپ مسیح تعلیم پر
مزید آگے بڑھیں گے اور دنیا میں جو ہے مسیحیت کو پھیلائیں گے، تاکہ یہ جو امن کا دین ہے یہ دنیا میں مزید پھیلے اور سارے انسانوں میں جو ہے خوشخبری پھیلائے اور خدا کا جلال ظاہر کرے۔ تو آج ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں، تو پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔